کتاب عظمت کے ہر صفحے پر خدا نے ان کا ہے نام لکھا، خدا نے ان کا ہے نام لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک مدینہ کی جانب سے خوش آمدید۔ ماں کی بد دعا۔ آج پھر بہت دیر ہو چکی تھی لیکن وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ بیچاری بوڑھی ماں بار بار دروازے کی طرف جاتی، اسے کھول کر گلی میں جھانکتی، لیکن جب وہ نظر نہ آتا تو دل پکڑ کر رہ جاتی۔ ہائے اللہ، میرا بیٹا! اس کے منہ سے بے اختیار نکل جاتا۔ باپ کب کا فوت ہو چکا تھا، گھر میں بوڑھی ماں اور جوان بیٹے کے علاوہ کوئی اور نہ تھا، لیکن بیٹا بھی غلط لوگوں سے دوستی لگائے ہوئے تھا۔ برے لوگوں نے اسے غلط راستے پر ڈال دیا اور وہ رات کو دیر تک گھر سے باہر رہنے لگا۔ بوڑھی ماں نے اسے کئی بار سمجھایا اور بہت زیادہ سمجھایا کہ بیٹا رات کو جلدی گھر آ جایا کرو، میں اکیلی ہوتی ہوں، خوف محسوس ہوتا ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں، تمہاری بھی فکر لگی رہتی ہے اور اپنی بھی پریشانی ہوتی ہے، دیر نہ کیا کرو، جلدی گھر آ جایا کرو۔ لیکن وہ تو جیسے سنتا ہی نہیں تھا، ماں کی ساری باتوں کو ایک کان سے سنتا اور دوسرے سے نکال دیتا۔ کوئی اور ہوتا تو کہتا چلو نہیں مانتا تو نہ مانے، جائے بہاڑ میں، لیکن وہ تو ماں تھی۔ ماں اس کے بغیر کیسے رہ سکتی تھی، اس کے بغیر کیسے کھانا کھا سکتی تھی، اس کے بغیر کیسے سو سکتی تھی۔ آج پھر وہی معاملہ تھا۔ رات تقریباً ساری ہی بیت چکی تھی، اب صبح ہونے والی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ماں بھاگتی بھاگتی گئی اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے اس کا بیٹا کھڑا تھا۔ ماں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ دیر ہو گئی تو خیر ہے، چلو بیٹا تو صحیح سلامت گھر آ گیا۔ اماں روٹی چاہیے، روٹی جلدی کرو، روٹی دو، بھوک سے مر رہا ہوں۔ اس نے اندر آتے ہی چیخنا شروع کر دیا۔ اچھا بیٹا اچھا، ابھی روٹی لائی، میں نے بھی کچھ نہیں کھایا، بس تیرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ مگر بیٹا آج اتنی زیادہ دیر سے کیوں آیا؟ تو کہاں چلا گیا تھا؟ میں تو بہت پریشان ہو کر پاگل ہو چکی تھی۔ ماں، وہ میں فلم دیکھنے سینما چلا گیا دوستوں کے ساتھ، فلم دیکھتے دیکھتے دیر ہو گئی، پھر لڑکوں کے ساتھ گھومنے پھرنے نکل گیا۔ مگر بیٹا تو کیسے لوگوں سے دوستی لگا بیٹھا ہے، انہوں نے تو تجھے غلط راستے پر لگا دیا ہے، کتنی بار تجھے پولیس گرفتار کر چکی ہے، میں لوگوں کو تیری وجہ سے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی، محلے والے کہتے ہیں یہ بدمعاش کی ماں ہے۔ بیٹا کچھ تو خیال کر، تیرا باپ تو ایسا نہ تھا، تیری ماں بھی ایسی نہیں ہے، پھر تو کیوں ایسی غلط حرکتیں کر رہا ہے؟ ماں سچ ہی تو کہہ رہی تھی، لیکن الٹی سیدھی فلمیں دیکھ کر اور غلط لوگوں کے ساتھ رہ کر اس کا دماغ خراب ہو چکا تھا۔ ماں کی پیار بھری باتیں اس کو کڑوی زہر معلوم ہو رہی تھی۔ وہ چاہ رہا تھا کہ ماں کچھ نہ کہے اور چپ چاپ اسے کھانا کھلا دے۔ بس کر، زیادہ نصیحتیں نہ جھاڑ اور باتیں نہ بنا، میں نے جو کہا ہے وہی کر، جلدی جا اور مجھے کھانا لا کر دے، ورنہ۔ ماں اس کا لہجہ سن کر حیران رہ گئی، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا بیٹا اسے ایسے تڑ تڑ جواب دے گا۔ تکلیف کے مارے اس کا دل پھٹنے لگا، وہ بھی غصے میں آ گئی۔ ورنہ کیا کر لے گا تو میرا؟ مجھے دھمکیاں دیتا ہے، اپنی ماں کو جس نے تجھے پالا پوسا اور بڑا کیا، شرم نہیں آتی تجھ کو؟ جا نہیں دیتی کھانا تجھے، آج بھوکا سو جا تاکہ تجھے پتہ چلے۔ یہ سننا تھا کہ وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے جوتا ہاتھ میں پکڑا اور بوڑھی ماں کو مارنے کے لیے دوڑا۔ ماں بیچاری بچنے کے لیے بھاگی، مگر گھر چھوٹا سا تھا اور گلی میں سخت اندھیرا تھا۔ بالآخر وہ ماں تک جا پہنچا اور اس کو جوتے مارنے لگا۔ ماں نے بہت ہاتھ پیر مارے لیکن اپنے آپ کو سنگ دل بیٹے سے نہ بچا سکی۔ بیٹے کے جوتے اس کے منہ پر لگے تو دل سے آہ نکلی۔ اسی لمحے ماں نے بیٹے کو یوں بد دعا دی، اے اللہ، مجھے بچہ اس لیے دیا تھا کہ آج اس کے ہاتھوں سے جوتے کھا رہی ہوں، مجھے موت دے دے، میں زندہ رہنے کے قابل نہیں ہوں۔ اے میرے مولا، جو بے عزتی ہو چکی، بس اب مجھے اپنے پاس بلا لے، میں اب زیادہ جوتے نہیں کھا سکتی۔ اے میرے اللہ، جس نے ماں کی توہین کی ہے، اس کتے کو دنیا اور آخرت میں برباد کر دے۔
ماں کی زبان سے یہ الفاظ سن کر بیٹا لرز کر رہ گیا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس نے ماں کو وہیں چھوڑا اور خود سونے کے لیے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سو چکا تھا، مگر اچانک پاؤں میں درد محسوس ہوا۔ اس نے سمجھا معمولی درد ہے، ابھی ختم ہو جائے گا، مگر درد بڑھتا ہی گیا۔ صبح ہوئی تو درد اس قدر شدید ہو چکا تھا کہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ پاؤں بھی بہت سوج چکا تھا۔ وہ گھر سے نکلا اور بڑی مشکل سے چلتا ہوا ڈاکٹر کے پاس پہنچا۔ ڈاکٹر نے پاؤں کا معائنہ کرنے کے بعد کہا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ درد کس وجہ سے ہو رہا ہے، لہٰذا وہ چیک کروانے کے لیے کسی بڑے ہسپتال میں جائے۔ اب وہ آدمی لاہور کے بڑے بڑے ہسپتالوں میں گیا، وہاں بھی کسی ڈاکٹر کو اس کی بیماری سمجھ نہ آئی۔ پھر وہ ملتان کے مشہور نشتر ہسپتال گیا، وہاں کے ڈاکٹروں نے کہا کہ کچھ نہیں پتا کہ آخر اسے راتوں رات کیا بیماری لگی ہے، اب اس کا برا حال ہو رہا ہے، پاؤں دن بدن سوجتا جا رہا ہے اور درد بھی روز ہی بڑھتا جا رہا ہے۔ آخر ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ پاؤں اندر سے خراب ہو رہا ہے، اسے کاٹ دیا جائے۔ چنانچہ اسے تھوڑا سا کاٹ دیا گیا، پھر بھی آرام نہ آیا، تھوڑا اور کاٹ دیا گیا، پھر اور کاٹا گیا، یہاں تک کہ سارا پاؤں کاٹ دیا گیا تھا۔ اب وہ آدمی لنگڑا ہو گیا، مگر اس کی ٹانگ ٹھیک نہ ہوئی۔ جہاں سے پاؤں کاٹا گیا تھا وہاں زخم بن گیا۔ اس زخم میں پیپ بھر گئی جو کسی دوائی سے ختم نہ ہوئی۔ ادھر بیٹے کا علاج جاری تھا، ادھر اس کی دکھیاری ماں فوت ہو گئی۔ بیچاری بوڑھی اماں بیٹے کے ہاتھوں مار کھانے کے بعد صرف ایک ہفتہ زندہ رہی، مگر ان 7 دنوں میں اس نے کچھ نہیں کھایا، بس روتی رہتی اور کہتی، میں سمجھتی تھی کہ بیٹا خدمت کرے گا، مگر میں نے تو اس بڑھاپے میں اس کے ہاتھوں جوتے کھائے ہیں، مجھے اپنے بیٹے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہی کہتے کہتے وہ فوت ہو گئی۔ ماں کے مرنے کے بعد بیٹے کی حالت بہت بری ہو گئی۔ اس کی شادی ہوئی، مگر اس کی بیوی چھوڑ کر چلی گئی۔ بچے ہوئے، مگر وہ بھی اس کے قریب نہ جاتے۔ اس کی جائیداد تھی، مگر اس پر بیٹوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ ایک دکان تھی، وہ بھی چھین لی گئی۔ اس طرح جب اس کے پاس کچھ نہ رہا، کھانے پینے کے پیسے نہ رہے، نہ علاج کے لیے رقم رہی، تو وہ آدمی بھیک مانگنے کے لیے راستے میں بیٹھنے لگ گیا۔ مگر لوگ اس کے قریب بھی نہ جاتے تھے، بس دور سے ہی روٹی اس کی طرف اچھال دیتے، جیسے کتے کی طرف ہڈی پھینکی جاتی ہے۔ لوگ اسے دیکھ کر کہتے کہ یہ وہی بدبخت اور لعنتی انسان ہے جس نے اپنی ماں کو جوتے مارے تھے۔ اس راستے پر وہ آدمی بیٹھا رہتا، اس کے پاؤں کے زخم میں درد ہوتا رہتا، پیپ بہتی رہتی اور اس پر مکھیاں بھن بھناتی رہتی۔ دوستو، یہ واقعہ جہاں پیش آیا، اس شہر کا نام چیچا وطنی ہے۔ اس بدقسمت آدمی کو یوں راستے میں بیٹھتے بیٹھتے 4 سال ہو گئے۔ ایک دن چیچا وطنی میں ایک بزرگ آئے، ان کا نام مولانا عبدالشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ تھا۔ مولانا دین پوری رحمت اللہ علیہ بہت ہی اچھی اور زبردست تقریر کرتے تھے۔ انہوں نے چیچا وطنی میں تقریر بھی کی۔ تقریر کرنے کے بعد وہ کچھ لوگوں کے ساتھ واپس جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک آدمی ملا۔ وہ چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے اوپر مکھیاں ہی مکھیاں اڑ رہی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑا ہوا تھا، دانت میلے کچیلے تھے اور بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ مولانا اس کے پاس سے گزرے تو اس نے بڑی دردناک آواز میں کہا، مولانا صاحب ادھر تشریف لائیں، مجھے عبرت سے دیکھیں۔ میں ایک شیر تھا، یہ مکان اور یہ دکان سب میرے تھے، لیکن اب میں بھیک مانگتا ہوں۔ پھر اس نے اپنا سارا واقعہ سنایا کہ کس طرح میں نے اپنی ماں کو جوتے مارے تھے اور وہ مجھے بد دعائیں دیتی ہوئی مر گئی۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد اس نے زور سے ایک چیخ ماری اور زمین پر گر پڑا، پھر اٹھا اور کہنے لگا، حضرت یہ دنیا کی ذلت ہے، پتہ نہیں میری آخرت کا کیا حال ہوگا۔ اتنا کہا اور پھر گر پڑا۔ اس کے بعد اس نے آنکھیں نہیں کھولی، بس یہی کہتا رہا، مولانا صاحب میرے ناراض رب کو مجھ سے راضی کرا دو، جس سے ماں ناراض ہو اس سے اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ میں اجڑ کر رہ گیا ہوں، میری دنیا برباد ہو گئی ہے، اندھیرا چھا گیا ہے، دنیا کی لعنت برس رہی ہے، ماں کی ایک بد دعا نے مجھے تباہ کر دیا۔ مولانا میرے لیے کچھ کرو۔ مولانا کیا کر سکتے تھے؟ انہوں نے ایسی بدقسمتی اور عذاب سے اللہ کی پناہ مانگی اور آگے چل پڑے۔ اللہ رب العزت ماں باپ کی نافرمانی سے بچائے اور ماں باپ کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔